پورے ملک کے مزدوروں سے بھی میری اپیل ہے، آپ تمام لوگوں سے، کہ اگر ہم لوگوں نے اس ملک کے لیے بہتر کرنا ہے تو جس طرح ایک مایوس قوم 1971 میں تھا اور ذوالفقار علی بھٹو نے اس میں روح پھونکا، اب انشاءاللہ اس وقت جو حالات ہے سیاسی معاشی ابتر حالات ہے، اس میں انشاءاللہ نوجوان جو ہمارا وزیر اعظم ہوگا اور ہوگا انشاءاللہ بلاول بھٹو، اس کے دور میں انشاءاللہ یہ مایوسیوں کے خاتمے کے لیے ہم اور آپ سب ملک کے تمام عوام کام کریں گے، اور ہم پاکستان کو دوسرے ممالک کی طرح انشاءاللہ ترقی یافتہ، خوشحال اور انسانی حقوق اور قوانین پر عمل درآمد کرنے والا ملک بنائیں گے۔ محترم صحافیوں، آج یہ پریس کانفرنس ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ابھی میں نے قومی اسمبلی حلقہ نے 262 سے اور حاجی عبدالشکور صاحب جو میرے ساتھ ہیں انہوں نے 38 پی بی 38 1 سے انہوں نے ٹکٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جمع کرا دی۔ ہر وقت آپ نے ہمیں دیکھا ہوگا کہ ہم سڑکوں پہ بھی اور ہر جگہ میں اپنی آواز، عام عوام کی آواز، پسے ہوئے طبقات کی آواز، غریبوں کی آواز، اس ملک میں سماجی انصاف کے لیے، اس ملک میں امن کے لیے، اس ملک میں روزگار کے لیے، اس ملک میں جو بھی معاشی صورتحال ہے، جو نامواری ہے، اس کے لیے ہم آواز اٹھاتے رہے۔ 38 سال جو ایکٹیو میں نے ٹریڈ یونین کیا ہے، 1986 سے لے کر اور آج تک اس میں میری سرکاری ملازمت، میں نے اسی یونین کی وجہ سے 10 سال پہلے اپنی ملازمت سے میں نے ریٹائرمنٹ بھی لے لی تھی۔ اور پیپلز پارٹی کا جو ذوالفقار علی بھٹو شہید کا کہ جو وہ الیکشن تھے 1971 والے 70 والے، وہ بھی میں چھوٹا تھا، ہم دیکھ چکے تھے، اور پھر اس دور کو بھی دیکھا۔ اس دور میں وہ بھی دیکھا کہ 1973 کا آئین انہوں نے متفقہ آئین لایا، جو آج کل اس پر ہر سیاستدان ناز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آئین ہے، اور اسلامی آئین بھی ہے کہ اس میں ایک آرٹیکل ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی قانون جو ہے وہ پاس نہیں ہو سکتا ہے، اور اس نے ہم لوگوں کو جوڑا ہوا ہے، وفاق کو بھی جوڑا ہوا ہے۔ اگر اس آئین پر آئین اور قانون کے مطابق کسی طرح عمل درآمد ہوتا جائے تو یہ آئین ایک متفقہ دستاویز ہے۔ اسی دور میں اسلامی کانفرنس جو تھی ذوالفقار علی بھٹو شہید کے دور میں منعقد ہوئی، پورے اسلام میں ممالک کے لوگ بھی آئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جذبات ہیں بطور مسلمان ختم نبوت کے لیے، وہ بھی پیپلز پارٹی کا دور تھا جس میں لیجسلیشن ہوئی اور ختم نبوت پہ ایسا پہرا دیا جو آج تک کسی اور نے نہیں دیا، اسی پارٹی نے دیا۔ 18ویں ترمیم سے صوبوں کی خود مختاری تک، بالخصوص جو ہمارے مزدور ہیں ان کے لیے ورکر ویلفیئر فنڈ، جس کے ذریعے مطلب وظیفے، جس کے ذریعے جو ہے اسپتال، جس کے ذریعے اسکول، یہ ساری چیزیں جو تھی ورکر ویلفیئر فنڈ میں آج بھی ہے، لیکن آج اس پر صحیح طور سے عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ اولڈ ایج بینیفٹ کا قانون لایا گیا، سوشل سیکورٹی اسپتالوں کے قوانین آ گئے، اور مزدوروں کو زبان جو تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ملی۔ آج کے حالات پہ جو ہمارے لوگ تھے ساتھی، کوئی کون سے انقلاب کو، کوئی کون سے انقلاب کو، وہ انقلاب اور وہ باتیں بھی مطلب کافی ہم نے دیکھی کہ وہ بھی رہ گئی ہے۔ اس وقت یہ نظام ہے، پاور پالیٹکس ہے، لوگ اس کے اندر گھسے ہوئے ہیں، اس کے اندر بہت سے لوگوں کا قبضہ ہے، اور ہم اور آپ کو بھی سوچنے کا موقع مل گیا کہ ہم بھی سوچیں۔ میں نے اپنے تمام ان ساتھیوں ان کو کہا کہ آپ سیاست میں حصہ لیں، اور ایسی سیاست نہ کرے کہ جیسے وہ ٹریکٹر کے ٹرالی کے پیچھے بٹھائے اور آپ کو بس بٹھا کر کے آپ کی جو پرزے بدن کے پرزے اس کو بھی ختم کرائے۔ آپ کسی سے رابطے میں رہے، آپ کسی ایم این اے، ایم پی اے، کسی سینیٹر کو کسی ایشو پہ پکڑے، ان کو ساتھ لائے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی جس کے دور میں جو پہلی مرتبہ جو سیاست ڈرائنگ رومز میں چلتی تھی، بڑے بڑے لوگوں کے درمیان چلتی تھی، اس وقت بھٹو صاحب جب آیا تو پکوڑے والا، عام مزدور، یہ لوگ بھی جو ہے وہ اسمبلیوں تک پہنچ گئے۔ صوبائی میں
मैं इसलिए नहीं खड़ा होता हूँ, या भी सूबे की हालात मैंने देखी है, पर वो खड़े होते उधर जब चले जाते, पश्तून ने खा लिया, बलोच ने खा लिया, उसने खा लिया, अब के दरबदर हम सारे दरबदर हैं। तो मैं नेशनल में जाऊंगा और इंशाल्लाह एक आवाज़ बन करके रहूँगा। और मेरा हल्का अहबाब मेरे साफ़ी है, मेरा हल्का अहबाब मेरे वकला है, मेरे हल्का अहबाब पूरे पाकिस्तान के मजदूर है। और मैं उधर जाऊँगा और तमाम लोगों के साथ इंशाल्लाह उनकी मदद, उनकी रहनुमाई में अपनी आवाज़ ऐसी ताकतवर और तवाना आवाज़ बनाऊंगा कि एक तरफ वो सरमाएदार, वो ताकतवर जागीरदार और वो होंगे, और दूसरी तरफ जो है वो मुझ जैसा एक आदना, एक आम इंसान भी जो है उसके अंदर जो है वो अपना इनपुट देगा। साथ जो अजय शकूर साहब है, ये अपनी बात भी आपके सामने कुछ रख देगा। इनकी भी सारी ज़िंदगी जो है मेहनत से इबारत है, कुछ लाख से इनका ताल्लुक़ है, तमाम लोगों में अच्छे तरीके से पॉपुलर है। इनकी भी सोच यही है कि हम जब तक हम पूरे मुल्क की सियासत में उसमें घुसेंगे नहीं, हम अपने सूबे को पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा की तरह उनके लिए आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे। हम इस सूबे में जो भी हमारे मसाइल है, क्वेटे को देखो, खंडरात है, जो पिछला हमारा एमएनए है, वो लोग कहते हैं गुमशुदा, उसे मैंने किसी ने नहीं देखा है, उसके बदले में दूसरा एमएनए। फिर कुछ लोग जो है वो अपने हल्के को छोड़ करके माइग्रेशन में इधर पहुंचे, और हमारे मजदूरों ने कहा हम 95% है, और इस दफ़ा हम इंशाल्लाह ये सीट अल्लाह की मेहरबानी आप तमाम दोस्तों की उससे मदद से इसको हम छीन के लिए हम नारे लगाते और सबको बताते कि ये वर्किंग क्लास का ये दरवाज़ा खुल गया है, और ये अंदा के लिए इसमें साफ़ी, इसमें वकला, इसमें सिविल सोसाइटी के दीगर लोग, दीगर मजदूर तबकात, अच्छे दुकानदार, अच्छे ताजिर, अच्छे लोग इसमें घुस सकेंगे। तो मैंने उम्र के इस हिस्से में ये फैसला कर लिया, और जिससे लोग पूरे पाकिस्तान में सराहते, और मेरी वजह से आज पूरे पाकिस्तान के जो मजदूर है अक्सरियत वो इस बात पे इतने खुश है कि बस वाकई भुट्टो जिंदा है, कि जिस राजी रमज़ान जैसे मेहनतकश को सीट मिल, मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो भुट्टो जिंदा हो गया, और मजदूरों की बात वो सुनेंगे। और पूरे मुल्क के मजदूरों से भी मेरी अपील है, आप तमाम लोगों से, कि अगर हम लोगों ने इस मुल्क के लिए बेहतर करना है, तो जिस तरह एक मायूस कौम 1971 में था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उसमें रूह फूंका, अब इंशाल्लाह इस वक्त जो हालात है सियासी, माशी, अबतर हालात है, इसमें इंशाल्लाह नौजवान जो हमारा वज़ीर आज़म होगा और होगा इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो, उसके दौर में इंशाल्लाह ये मायूसियों के खात्मे के लिए हम और आप सब मुल्क के तमाम आवाम काम करेंगे, और हम पाकिस्तान को दूसरे ममालिक की तरह इंशाल्लाह तरक्की याफ्ता, खुशहाल और इंसानी हकूक़ और क़वानीन पर अमल दरामद करने वाला मुल्क बनाएंगे।